غوث پاک کی شان کیا ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے، مرید مطلب میرے طریق پہ چلنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ اور غوث پاک کو ولیوں میں کیا شان حاصل ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک اصل میں جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی محفل میں 70,000 لوگ آتے تھے۔ اس دور میں 70,000 آنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ یعنی کہ یہ اخباری رپورٹ نہیں ہے، یہ سچی رپورٹ ہے، کیونکہ اخبار میں کیا آتا ہے 10,000 آتے تو کہتے 1 لاکھ آئے، اب کون گننے جائے گا 1 لاکھ تھے کہ کتنے تھے؟ تو 70,000 کا مجمع اس دور، آج سے 900 سال پہلے 70,000 کا مجمع کتنی بڑی تعداد تھی۔ تو ایک مرتبہ تو جب 70,000 غوث پاک کے یہاں آتے تھے تو دوسرے مولانا لوگ کے یہاں، مولویوں کے یہاں، خطیبوں کے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا، تو ان کی محفل سنی ہوتی تھی تو 100 لوگوں نے، 100 خطیبوں نے ایک پلان بنایا، پکا جب غوث پاک بیان کریں گے نا تو اس وقت ہم 100 کے 100 کھڑے ہو جائیں گے، الگ الگ کونے میں بیٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان کا امتحان لیں گے۔ وہ آئے کیونکہ آپ کا بیان میدان میں ہوتا تھا، غوث پاک نے سب کو دیکھا ایسے، تو وہ جو سوال لے کر آئے تھے وہ سب بھول گئے اور بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے جب وہ سوال ان کو بلا، صرف نظر ڈالی اور سوال بلا دیا، اور جب سوال بلا دیا پھر جب وہ اب ایک آدمی کوئی چیز یاد کر کے آتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے تو کیسے بے چینی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ارے وہ فلاں کا نام کیا ہے، وہ اب جب تک نام یاد نہیں آئے گا تو دماغ چکر میں رہے گا، ہے نا، ہم کہاں گئے تھے، وہ بس جب تک وہ یاد نہیں آئے گا تب تک دماغ چکر میں رہے گا۔ تو وہ لوگ لے کر آئے تھے سوال اور بھول گئے سب اور دماغ چکر میں، حیران ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جب بلا دیا تو پھر جو مسئلہ جو لے کر آیا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہی جواب دیتے ہیں، پھر دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے اس کا جواب دیتے ہیں، تیسری طرف دیکھتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ سب کے جوابات آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں اللہ نے کیے، میری مٹھی میں لوگوں کے دل ہیں، اسی لیے میرے دادا مرشد کہتے ہیں حرم تیرا تیرا عجم غوث اعظم، عرب بھی آپ کا ہے، حرم بھی آپ کا ہے، عجم بھی آپ کا ہے۔ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو عجیب عجیب منچلے آتے تھے اس میں، اور امتحان بھی لیتے تھے غوث پاک کا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے محدث، وہ بھی آئے، ان کا نام تھا یحییٰ ابن نجا، یحییٰ نام تھا، یہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، یحییٰ ابن نجا۔ یہ یحییٰ ابن نجا ایک دن آئے اور سوچا یہ غوث پاک تقریر کرتے ہیں لیکن تقریر میں کوئی شعر نہیں پڑھتے، تقریر میں اصل میں تقریر کے درمیان شعر پڑھنا یہ ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے مقرر کا، کیونکہ مقرر جو شعر پڑھتا ہے تو ایسے تھوڑی کرتا ہے وہ کہ تقریر کچھ چل رہی ہو شعر کچھ پڑھ دے، اس کا جو مضمون چلتا ہے اس مضمون پر وہ شعر پڑھتا ہے، تو جو لوگ مضمون نہیں سمجھ پاتے اگر شعر پڑھ دو تو پورا مضمون ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس لیے تقریر کرتے کرتے جو مقرر شعر پڑھتا ہے اس کا بڑا فن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا یحییٰ ابن نجا نے کہ غوث پاک تقریر میں شعر نہیں پڑھتے اور پڑھتے بھی تو بہت کم پڑھتے ہیں، آج میں ان کا امتحان لوں گا کہ وہ کتنے شعر پڑھ پاتے ہیں، وہ کتنے شعر پڑھ پاتے ہیں۔ اب پہلے تو تقریر میں شعر پڑھنا کوئی فن یعنی کہ بہت بڑا فن ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ نے اس کا اٹھا کے گاؤں کے شعراء کا پڑھ دیا، ایسا نہیں۔ اب آپ کسی ہلکے پھلکے شاعر کا شعر پڑھیں گے تو آپ کا علمی معیار ہلکا ہوگا نا، لوگ کہیں گے ارے وہ تو شعر میں کوئی وزن ہی نہیں تھا، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ جس کا شعر پڑھیں تو وہ بہت بھاری شاعر ہو، آپ جس کی کتاب کا حوالہ کوٹ کریں وہ بہت بڑا مصنف ہو، ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ امین القادری صاحب نے لکھا ہے تو لوگ او یہ چھوڑنے یار یہ کوئی بات ہوئی، ان کو کیا آتا ہے، اگر آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو لوگ
کہ ہاں واقعی بات بھاری بھرکم ہے. امام غزالی نے لکھا ہے بھاری بھرکم بات ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا. تو اب اگر کوئی شعر پڑھے یار وہ فلاں کا شعر ہے تو کوئی مزہ نہیں آیا. تو اب غوث پاک جس شاعر کا شعر پڑھیں گے, ہم میر اور غالب تو اس دور میں تھے نہیں, اقبال کا تو پتہ نہیں تھا, اور یہ میر غالب اقبال کون ہے, ان کے غلام ہیں. اب غوث پاک نے شعر پڑھنا ہے کتنے بڑے شاعروں کا, کتنے بڑے شعراء کا شعر پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنے فن پر پڑھنا ہے, اپنی تقریر کے مطابق پڑھنا ہے. تو یحییٰ ابن نجا نے کیا سوچا کہ میں انگلیوں پر شعر گنوں گا, تھک جاؤں گا گنتے گنتے. تو ایک کام کرتے ہیں, ڈورا لے کر چلتے ہیں. غوث پاک جتنے شعر پڑھیں گے اتنے گاٹی باندھیں گے, 2 پڑھیں گے 2 گاٹی. پھر بعد میں گھر آ کے کاؤنٹ کریں گے, کیونکہ ڈورا چھپا کے رکھنا ہے. کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے شعر پڑھے تھے, پھر ان کی صلاحیت پتہ چلے گی. اور انہوں نے کیا کیا, 70,000 کے مجمع میں سب سے اخیر میں جا کر بیٹھ گئے, ایک دم اینڈ پر. اب ہم لوگ کے یہاں جو پبلک ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ محرم شریف میں عاشورہ میں اپنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, لیکن جے ٹی کے گیٹ پر, گراؤنڈ کے گیٹ پہ کون کیا کر رہا ہے, اسٹیج والوں کو کیا خبر, کسی کو پتا ہے؟ کوئی خبر نہیں. بس اللہ کے نام پر ٹکے رہتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہوگا. کوئی چوری کر رہا ہوگا, چوری کر رہا ہوگا, جو جھگڑا کر رہا ہوگا, جھگڑا کر رہا ہوگا. اب بتائیں, لیکن وہ کتنے بھی لوگ, ہزاروں ہوتے ہیں. میں تو یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کتنے, لیکن ہزاروں ہوتے ہیں. لیکن 70,000 نہیں ہوتے, ہزاروں ہوتے ہیں لیکن 70,000 نہیں ہوتے. تو اب 70,000 میں سب سے آخری میں جا کر کے بیٹھے. اور غوث پاک کی کرامت تھی کہ پہلا آدمی جو سنتا تھا, مائک تو اس دور میں تھا نہیں, آخری والا بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آپ کی بڑی عظیم کرامت ہے, سب برابر سنتے تھے. ارے غوث پاک کو محفل میں آخری والا تو اپنی جگہ ہے. یہ تک بزرگوں نے بیان کیا غوث پاک کس طرح خطبہ پڑھتے تھے, الحمدللہ, پھر الحمدللہ رب العالمین. یعنی آپ 2 مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے. پہلے الحمدللہ, الحمدللہ کہہ کے رک جاتے تھے, پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو جب آپ پہلی مرتبہ کہتے تھے الحمدللہ, تو پوری دنیا میں روئے زمین پہ جہاں جہاں ولی ہوتے تھے وہ سارے کام چھوڑ کر اٹینشن ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اب غوث پاک کا خطاب شروع ہو گیا ہے. یعنی جو سامعین ہوتے تھے 70,000, وہ تو اپنی جگہ, پوری دنیا کے ولی. غوث پاک کا خطاب. آج لوگ ٹی وی پہ تقریر کر کے بہت اتراتے ہیں, ہم پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ہم پوری دنیا میں. ارے تو آج ہے, میرے غوث نے تو اپنے دور میں پوری دنیا میں آواز مچایا. اور ایسا غوث اپنا پیر ہے, پیر. غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید گھبرانا مت, تو کمزور ہے تو کیا ہوا, تیرا پیر عبد القادر طاقتور. اور غوث پاک کہتے ہیں مصیبت آئے نا تو میرا نام لیا کرو مصیبت میں, اور میرے وسیلے سے دعا کیا کرو. جو میرا نام لے کر دعا کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے. تو سرکار غوث پاک کا خطاب جنات بھی سننے آتے. سرکار غوث العظم دستگیر کا خطاب سننے کے لیے کوہ قاف سے لوگ آتے. کوہ قاف کیا ہے؟ یہ ایک زمین کا سرا ہے, اور وہاں پر ولیوں کی میٹنگیں ہوتی ہے, وہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں. تو وہاں کے بھی وہ کسی کو نظر نہیں آتے, وہ رجال الغیب جو کہتے ہیں, وہ بھی غوث پاک کا خطاب سننے کے لیے آتے. اور سب سے بڑی بات تو یہ, اللہ اکبر, حضرت علامہ شتنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے خطاب میں شرکت کے لیے انبیاء کرام تک آتے تھے. انبیاء, معمول انبیاء بھی آتے تھے حوصلہ کے لیے. غوث پاک میں حضور علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے. میں نے ابھی وہ محفل میں ایک روایت پڑھی کہ غوث پاک کی محفل میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر آئے اور کہا موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کیا شان ہے غوث پاک کی, جس پر سب ناز کرتے ہیں اس پر میرے نبی ناز, میرے نبی پہ سب ناز کرتے ہیں اور نبی میرے غوث پہ ناز کرتے ہیں. میرے غوث کی شان کیا ہے؟ ارے ان کا دامن پکڑ لو سب کا دامن مل جائے.
ان سے نسبت استوار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ اگر گھر میں مصیبتیں ہیں، سحر ہے، جادو ہے، تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہو، ہر 11ویں کو فاتحہ کراؤ، فقیر سے گارنٹی لے کر کے جاؤ، نئی تکلیفیں دور ہو جائے پھر بھی مجھے آپ آ کر کے کہیے، میں آپ کو غلامی لکھ دوں گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ کے گھر میں ہر 11 کو فاتحہ ہوئی، اور 6 چھٹی میں غریب نواز کے نام سے 6 اور 11 لازم پکڑ لو فاتحہ، لیکن دل سے، شیرنی کھانے کی نیت سے نہیں، غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے، ان کے نانا جان کو، رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو، اور بچوں کو لے کر کے بیٹھو اور غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرو، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، کیونکہ غوث پاک نے کہا ہے نا، میرے نام لے کر کے دعا کرو، اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے گا۔ اور غوث پاک نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اگر کسی نے مشکل میں میرا نام لیا سچے دل سے اور اس کی مشکل آسان نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے کہ میری مشکل، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے جس نے دین کی مشکل آسان کی، غوث پاک کو محی الدین کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں محی الدین؟ اس لیے کہ دین مرنے کے قریب تھا، آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے سہارا دیا، دین زندہ ہو گیا، اسی دن سے لوگ آپ کو محی الدین کہنے لگے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تو غوث پاک کو مصیبت میں یاد کیا کرو۔ حضرت کسی کا وہ شعر ہے نا کہ، بلکہ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کا شعر ہے، کہاں ہم نے یا غوث اگسنی تو جس دم، کہاں ہم نے یا غوث اگسنی تو جس دم، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ لوگوں کسی کی بات مت سنو، ان سے اپنا رشتہ جوڑو۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ارے جڑ کے دیکھ کیا ملتا ہے۔ کوئی گئے آم کھانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے آم کی لذت تو چکھ، پھر پتا چلے گا کہ آم کھانے سے کیا ملتا ہے۔ اس کی لذت، جو اس کا ٹیسٹ پتا چلے گا تو پتا چلے گا کیسا لذیذ ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی محبت کی برکتیں کب ملے گی؟ جب ان سے جڑو۔ جڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس یوں ہی نام لے لیا، نہیں، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا، جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا ہے ابھی بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ناپاکی میں بزرگوں نے فرمایا، جب ہمارے یہاں مجلسیں پڑھی جاتی، یہ غوث پاک کی محبت ہم لوگوں کو جو ہے وہ مدرسوں سے اور مولانا لوگ اور کسی کا پیر صاحب لوگ کا واعظ سن کر کے نہیں ملی۔ ہمارے گھر میں برسوں سے غوث پاک کی 11 دن کی مجلس پڑھی جاتی تھی، تو میری دادی مرحومہ وہ مجلس پڑھتے تھے، اور وہ مجلس پڑھ کر اس پہ غوث پاک کی زندگی بیان کرتے تھے، اس پہ تقریر کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ قاری صاحب بھی آتے تھے، اس میں ہمارا بچپنا تھا۔ تو ہم کو بچپنے سے غوث پاک کی محبت پلائی گئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور اب وہ جیسے جیسے علم کے قریب ہوتے جائے ویسے ویسے بڑھتی چلی گئی۔ تو اس مجلس میں جو 11 مجلس ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا، عبد القادر میری امت پر رحم کرو، ایسا مت کرو۔ تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے نانا جان، آپ فرماتے ہیں تو اب میرا نام ناپاکی میں لینے والا مرے گا نہیں، لیکن اس کو نقصان ضرور پہنچے گا۔ تو غوث پاک کی شان یہ، غوث پاک کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو غوث پاک کا نام پڑھے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، فرمایا گیا کہ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا فرما دی، لوگ ولی بن گئے ان کا نام پڑھتے پڑھتے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ صابر پاک کے والد روزانہ 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ۔ اور آپ کو بھی کوئی مشکل آئے تو روزانہ 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر مصیبت آسان ہو جائے گی، ہر تکلیف دور ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ بہت مجرب نسخہ ہے، اور اعلیٰ حضرت خود پڑھتے تھے یہ وظیفہ، فرماتے ہیں تورے دیکھن کو ترسے جیارا،
یا عبد القادر جیلانی، ہے لیسا کمثلی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی، تن من دھن سب وارت ہوں اور سارے سہاگ اتارت ہوں، شیئن للہ کی جپو مالا یا عبد القادر جیلانی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ منقبت لکھی ہے، یہ منقبت پربی زبان میں امام احمد رضا نے لکھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے اور بہت برکتیں، اللہ کے بہت سارے اولیاء یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔